جہاں تک دوسری بات کا تعلق ہے مسئلہ حیات النبی کا، تو اس سلسلے میں اگرچہ اہل سنت کے درمیان بھی اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن علماء دیوبند کا اس میں جو عقیدہ ہے، جو نظریہ ہے، جو ان کی کتابوں میں، تفاسیر میں، فتاویٰ میں موجود ہے، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے لیے حیات ثابت ہے، اور اس کے لیے متعدد احادیث ہیں، قرآنی آیات ہے۔ شہید کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ جو شہداء ہیں ان کو مردہ مت سمجھو، زندہ ہے اللہ کے ہاں، لیکن تم اس کو سمجھتے نہیں ہو۔ تو جب شہید کا یہ مرتبہ ہے تو پیغمبر کا کیا مرتبہ ہوگا؟ اور پھر احادیث میں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ انبیاء زندہ ہے اور اپنی قبروں میں نماز بھی پڑھتے ہیں، یا وہ حدیث جس میں یہ ہے کہ جو میرے اوپر درود آ کے بیچتا ہے، پڑھتا ہے، تو میں اس کو خود ہی سنتا ہوں، اور جو دور سے بیچتا ہے تو مجھے پہنچائے جاتے ہیں۔ من صلی علیہ نائیا ابلغتہ ومن صلی علیہ عند قبری سمعتہ۔ تو اس معنی کر علماء دیوبند کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے، اس معنی کر کہ ان کے جو جسد عنصری ہے، ان کا جو وجود ہے، اس کے ساتھ روح کا ارتباط اور روح کا تعلق اتنا مضبوط ہے کہ ہر آن ہر گھڑی وہ روح اس کے ساتھ گویا کہ موجود رہتی ہے، اور ان کی جو حیات برزخی ہے، یعنی اخروی جو ان کی حیات ہے، وہ انتہائی مضبوط ہے، یہاں تک کہ جو دنیاوی زندگی اس سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ باقی دنیاوی زندگی ان کو کس کیفیت میں اور کس انداز میں حاصل ہے تو اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، لیکن ہمارا اتنا عقیدہ ہے کہ ان کو برزخی حیات بھی حاصل ہے، اور پھر وہ اس انداز سے حاصل ہے کہ وہ دنیاوی حیات سے بھی زیادہ مضبوط اور زیادہ بڑھ کر ہے۔ تو جب برزخی حیات ان کو اس معنی کر حاصل ہے تو دنیاوی جو حیات ہے وہ کس انداز سے ان کو حاصل ہوگی۔ یہ الگ سی بات ہے کہ چونکہ وہ اب عالم آخرت میں ہے تو وہ احکام دنیویہ کے مکلف نہیں ہے، کہ جس طرح دنیا میں ان پر نماز فرض تھی یا ان پر زکوٰۃ یا دیگر احکامات ان کی طرف متوجہ ہوتے تھے، تو اب وہ نہیں ہے، لیکن دنیاوی حیات ان کو بڑے درجے میں حاصل ہے، لیکن ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے، اس کا پوری طرح ادراک نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اور چونکہ وہ اپنی قبروں میں اس تعبیر کے مطابق زندہ ہے، اسی وجہ سے ان کی وراثت بھی تقسیم نہیں ہوتی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے بارے میں آیا کہ کوئی ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح بھی نہ کرے، تو یہ تبھی کیا جاتا ہے جب کوئی کسی کو زندہ تصور کیا جائے، کیونکہ زندگی میں کسی کی میراث نہیں ہوتی اور نہ اس کی بیوی سے کوئی اور نکاح کر سکتا ہے۔ تو بہرحال اس تمام سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جاتا ہے اور وہاں سلام کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ جواب بھی دیتے ہیں، آپ کو معلوم بھی ہوتا ہے کون آیا کون نہیں آیا۔ یہ الگ سی بات ہے کہ ان کے حیات ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی وہاں جائے اور ان سے سوالات کرے اور ان سے ڈیمانڈ کرے کہ میرا فلاں کام کر دے، فلاں کام کر دے، کیونکہ مانگنا صرف اللہ تعالیٰ ہی سے ہے۔ ہاں، یہ آدمی کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل آپ کی توسل سے میں آپ سے یہ دعا مانگتا ہوں، آپ مجھے اولاد دے دے، آپ مجھے فلاں کام کر دے، فلاں کام کر دے، لیکن ڈائریکٹلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگنا جس طرح زندہ سے مانگا جاتا ہے، اس میں بدعقیدگی کا خطرہ ہے، اور اس بات کا خطرہ ہے کہ انسان کہیں اور چلا جائے اور پھر مردوں سے مانگنا شروع کر دے، اس وجہ سے اس کی ممانعت کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بارے یہ ساری تفصیل انسان کے سامنے ہو تو اس میں بھی علماء دیوبند پر آدمی کوئی بلیم نہیں لگا سکتا۔ اگر
بریلویوں والا عقیدہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایسے ہی حیات ہے، ایسے ہی زندہ ہے جیسے ہمیں، اور ہر جگہ وہ حاضر ہوتے ہیں، ہماری ہر محفل میں حاضر ہوتے ہیں، اور جہاں ہم چاہے ان کو بلائے، جہاں چاہے ان سے مدد طلب کرے، وہ ہمارے تعاون کرتے ہیں، تو علماء دیوبند نے اس عقیدے کو مسترد کیا ہے اور اس کو نہیں مانتے۔ بےایمان اگر کوئی سمجھتا ہے کہ علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے تو یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ پوری تفصیل سامنے ہو تو میرے خیال میں علماء دیوبند کے عقیدے پہ اس میں اشکال کرنا درست نہیں ہوگا۔ السلام۔